اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ وشیش اور اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے۔ بندے تو سب اللہ کے ہیں، مگر اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اپنا بندہ کہا ہے۔ جیسے ایک باپ کے 5 لڑکے ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایسا ہوتا ہے جو باپ کا بڑا لائق بیٹا ہوتا ہے، باپ اس کی ویلو کو سمجھتا ہے باپ کہ ہاں یہ بیٹا میرا بہت اچھا ہے، تو باپ سب سے کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بیٹے اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بندے تو سب ہیں اللہ کے، مسلمان بھی اللہ کا بندہ، غیر مسلم بھی اللہ کا بندہ، جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو نیک ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو نافرمان ہے وہ بھی اللہ کا بندہ۔ مگر اللہ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک، 63 سے لے کر کے 76 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا، کچھ وشیش بندوں کا ذکر کیا، کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان کی 12 کوالٹیز بتائی ہیں، 12 خوبیاں بتائی ہیں، اور یہی 12 چیزیں بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کیا یہ 12 چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر یہ 12 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ نے ان 12 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ 12 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ کل جنت میں بڑے عالیشان کمروں میں رہے گا، اس کو جنت میں کمرے ملیں گے، روم ملیں گے، اس کو جنت میں بڑے اسپیشل کمرے ملیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں فرشتے اس کو سلام کریں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں، بس اسی کو بیان کرنا ہے اور اسی کو آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا ہے، سمجھانا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تقریر کو ختم کر دیں گے۔ قرآن کا 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے اسپیشل بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے، جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کے اخلاق کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسی لیے اس کائنات میں جب سب سے پہلا پاپ ہوا، سب سے پہلا گناہ ہوا، تو اس میں بھی تکبر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس آدم کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کے آگے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، اے اللہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اے اللہ آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟ ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے گھمنڈ کیا، ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، اے ابلیس تو جنت میں رہ کر کے تکبر کرے اور گھمنڈ کرے اور اہنکار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فخرج منہا انک من الصاغرین، اے ابلیس تو جنت سے نکل جا اور ذلیل ہو کر کے نکل جا، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ
तुम पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकते हो, ना तो तुम इतने लंबे हो के पहाड़ के बराबर हो जाओ, और ना तुम इतने भारी हो के जमीन को फाड़ दो। जब तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, तुम पहाड़ के बराबर नहीं हो सकते, तो ऐ इंसान, तू तो मिट्टी से पैदा किया गया है, तू तो हकीर पानी से पैदा किया गया है, तू तकब्बुर क्यों करता है, तू घमंड क्यों करता है, तू अहंकार क्यों करता है? अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। इसीलिए जब हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, अपने बच्चे को बड़ी कीमती बातें बताते हैं, तो उन्हीं कीमती बातों में एक बात ये भी बताते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बच्चे, तू जब लोगों से मिला कर तो गाल फुला करके न मिला कर, और जमीन में तू अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला घमंडियों को पसंद नहीं करता, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है मेरे भाई। बड़ा घमंड था कौम आद को, कौम समूद को। अल्लाह ने उनको बड़ा लंबा चौड़ा बनाया था, बड़ी लंबी चौड़ी हाइट वाले लोग थे वो। इतना ताकतवर अल्लाह ने बनाया था कि पहाड़ों को काट काट करके वो मकान बनाते थे, और बड़े फख्र से कहा करते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अल्लाह ने ऐसा अजाब भेजा, फअम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया। कौम समूद के ऊपर एक जबरदस्त आवाज का अजाब आया, एक जबरदस्त तूफान का अजाब आया। व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। और कौम समूद के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत खतरनाक आंधी चला दी, बहुत जबरदस्त हवा चला दी, और इतने बुरे तरीके से उनकी मौत हुई। अल्लाह फरमाता है, कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। जितनी तेज हवा आई कि उनकी डेड बॉडी, उनके मरने के बाद उनका सर कहीं पड़ा, उनका धड़ कहीं पड़ा है। जैसे खजूर के सड़े हुए तने होते हैं और खजूर के सड़े हुए पेड़ होते हैं, कौम आद के लोगों के सर और धड़ अलग अलग पड़े हुए थे। तकब्बुर पसंद नहीं है अल्लाह को, घमंड पसंद नहीं है। ओ दौलत वालो, तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस दौलत का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को हकीर समझो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपका शौहर पैसे वाला है और आपने 5,000 की साड़ी पहनी है, आपने 4,000 का सूट पहना है, और आपकी पड़ोसन बेचारी गरीब है, उसने 500 रुपये वाला सूट पहना है, उसने 400 रुपये वाली साड़ी पहनी है, आपको इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको हकीर जाने, आप उसके मुकाबले में अपने आप को आला और बरतर समझें। मजाक मत उड़ाओ किसी का, हकीर मत समझो किसी को। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 26वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, खबरदार कोई किसी का मजाक न उड़ाए, न मर्द का मजाक उड़ाए। वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, और कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला ना अल्लाह के नबी की बीवी हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, उनके बदन की हाइट कम थी। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी हाइट का मजाक उड़ा दिया, उनके कद का मजाक उड़ा दिया, उनको नाटी कह दिया, उनको ठगनी कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी के कान में अम्मा आयशा के जुमले पड़ गए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया, लक़द कुल्त कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहा। ऐ आयशा, तुमने आज इतनी खराब बात कही है, इतनी कड़वी बात कही है, अगर समंदर के पानी में तुम्हारी इस बात को मिला दिया जाए तो समंदर का सारा पानी खराब हो जाएगा, सारा का सारा पानी खत्म हो, बेकार हो जाएगा। मजाक मत उड़ाओ किसी का।
اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا۔ صحابہ کو بڑی بھاری گزری یہ بات۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم تو جب اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو جو ہم سے کمزور ہوتا ہے، جو ہم سے غریب ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی آٹومیٹک اس کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میرا کپڑا اس سے اچھا ہے، میرا جوتا اس سے اچھا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اے اللہ کے نبی کیا ہم اچھا کپڑا پہننا ختم کر دیں؟ کیا اچھا جوتا چپل پہننا بند کر دیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اچھا جوتا پہنو کوئی مسئلے کی بات نہیں، اچھے کپڑے پہنو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ سندر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی خوبصورت بنو، تم اچھا کپڑا پہنو، تم اچھا جوتا پہنو، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ گھمنڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات آپ کے سامنے بیان کی جائے، صحیح بات آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن آپ اس بات کو سویکار نہ کریں، آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، اور آپ لوگوں کو حقیر جانیں، لوگوں کو تچھ جانیں، لوگوں کو اپنے سے کمتر جانیں، یہ تکبر ہے۔ باقی اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھے زیورات پہننا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے جو اسپیشل بندے ہوتے ہیں، میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ اور ایک بات بتاؤں، سب سے خطرناک اہنکار ہوتا ہے نیکی کا اہنکار۔ ایک آدمی نمازی ہے، اب جتنے بے نمازی ہیں ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اور ایسا وہ سمجھتا ہے کہ جنت تو میرے باپ کی اور یہ تو بے نمازی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اگر آپ نمازی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ ان کو دعوت بھی دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں، مگر اللہ کے واسطے اپنی نماز کے اوپر آپ گھمنڈ نہ کریں، اپنی نماز کے اوپر آپ تکبر نہ کریں، اپنی عبادت کے اوپر آپ ناز نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے نمازی ہیں لیکن مرنے کے پہلے اللہ نہ کرے آپ کا ایمان خراب ہو جائے، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے اور ساری زندگی کی محنت پر پانی پھر جائے، اور جس بے نمازی کا آپ مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے پہلے زندگی میں وہ توبہ کر لے اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر عبادت کے معاملے میں آپ سے کمزور ہے، اس کو حقیر نہ جانیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تکبر کی یہ شکل بھی میرے بھائیوں اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ انسان اپنی عبادت پر ناز کرے، اپنی نماز کے اوپر تکبر کرے، اپنے روزے کے اوپر تکبر کرے۔ تکبر مت کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے چرچا نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو قائل کر دیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی، آپ نے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سنا دی، سامنے والے نے مان لیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اس نے نہیں مانا تو کسی کو گھول کے پلانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جاہلوں کے منہ نہ لگیے، جاہلوں کو سلام کہہ کر کے گزر جائیے۔ آج کا تو مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم کو اینٹ مارا ہے تو ہم پتھر ماریں گے،
اگر وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, آپ شیر کا جواب سوا شیر سے دیں. جاہل سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جائیے. اللہ کے نبی کے پاس یہودی آتے ہیں اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو, اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر موت آ جائے, تم برباد ہو جاؤ, تم ہلاک ہو جاؤ. یہودی اتنے گھٹیا تھے, وہ اللہ کے پیارے نبی کو سلام کے بجائے بد دعا کرتے تھے. وہ آ کر کے کہتے تھے السلام علیکم. اما عائشہ نے سن لیا. وہ بیوی ہی کیا جو شوہر کی برائی سن کر کے خاموش ہو جائے. جس بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی, اپنے شوہر سے پیار ہوگا, وہ شوہر کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دے گی, شوہر کی عزت پر کبھی داغ نہیں آنے دے گی. اما عائشہ نے دیکھا میرے رسول کو, میرے سرتاج کو یہ بددعا دے کے جا رہے ہیں. اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا وعلیکم السلام واللعنت, اے یہودیوں تمہارے اوپر موت آئے, تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے, اے یہودیوں تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. اللہ کے پیارے نبی نے اما عائشہ کا یہ جملہ سن لیا. آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ, اے عائشہ تھوڑا اطمینان سے کام کرو, تھوڑا آرام سے کام کرو, تھوڑی ٹھنڈی ہو جاؤ, کول ڈاؤن. اے عائشہ تھوڑا سکون اور آرام سے کام کرو. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اے عائشہ اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اتنی گرمی اپنے اندر پیدا نہ کرو, تھوڑی اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اما عائشہ نے فرمایا اولم تسمع ما قالوا, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان یہودیوں نے آپ کو موت کی بد دعا دی ہے, انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے, انہوں نے السلام علیکم کہا ہے. اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے اوپر بد دعا کی ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے ان کی بد دعا کو سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. جب انہوں نے آ کر کے کہا تھا السلام علیکم تو میں نے کہا تھا وعلیکم. انہوں نے کہا تم پر موت آئے, میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی آئے, جو تم میرے لیے کہہ رہے وہ تمہارے اوپر آئے. یہ تھا میرے نبی کا طریقہ. میرے نبی نے زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا.